الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ غیر مسلم کے ساتھ مرابحہ کا لین دین کرنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، اگر کوئی غیر مسلم سرمایہ کار ایک مکان خرید کر اسے پورے قانونی طور پر اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور پھر کچھ نفع رکھ کر مجھے ادھار پر فروخت کر دیتا ہے، تو کیا یہ شرعاً جائز ہے یا اس طرح کی خرید و فروخت کسی اسلامی بینک کے ذریعے سے ہونا ہی ضروری ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، خریدنے کا مطالبہ کرنے والے کے لیے بیع مرابحہ کا حکم اس سے قبل گزر چکا ہے اور اس کے جائز ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، آگے فروخت کرنے سے پہلے بینک یا کمپنی مکان کو مکمل طور پر اپنی ملکیت میں لے لے۔ دوسری شرط، خریداری کی خواہش رکھنے والے کو فروخت کرنے سے پہلے مکان کو اپنے قبضے میں کر لے۔ دوم، بیع مرابحہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی اسلامی بینک ہی ہو، چنانچہ مذکورہ شرائط جہاں بھی پوری ہو جائیں تو ان کے ساتھ بیع مرابحہ جائز ہے، چاہے اس چیز پر سرمایہ کاری کرنے والا کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے غیر مسلم کے ساتھ بھی بیع مرابحہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ غیر مسلموں اور کافروں کے ساتھ تجارتی لین دین کیے جا سکتے ہیں، نیز ان کے ساتھ تجارت ممنوعہ دوستی میں شامل نہیں ہے، نہ ہی ان کے ساتھ غیر شرعی لین دین میں ملوث ہونا شمار ہوگی یا ان کے حرام مالوں کو کھانا بھی شمار نہیں ہوگا، بشرطے کہ مسلمان ان غیر مسلموں کے ساتھ جو بھی کاروباری معاہدہ کر رہا ہو وہ مباح ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں باب قائم کرتے ہیں، مشرکین اور جنگی افراد سے خرید و فروخت کا باب۔ اس باب کے تحت انہوں نے جناب عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کی حدیث بیان کی ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھے کہ ایک مشرک لمبے قد اور بکھرے بالوں والا اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا لایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا، بکری بیچو گے یا تحفہ دو گے؟ تو اس شخص نے کہا، میں بیچ سکتا ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ایک بکری خرید لی۔ بخاری حدیث نمبر 2216۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی سے اناج ادھار پر خریدا اور اس کے پاس اپنی زرہ گروی رکھوائی۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 2509 اور امام مسلم حدیث نمبر 1603 نے روایت کیا ہے۔ علامہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کے فوائد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس میں کافروں کے ساتھ تجارت کرنے کا جواز ہے، نیز ان کے ساتھ ہونے والے معاملات کو فاسد نہیں سمجھا جائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے احکام الاحکام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 145۔ اسی طرح علامہ ابن بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں، کافروں کے ساتھ لین دین کرنا جائز ہے، ہاں ایسی چیزوں کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے جن سے حربی کافر مسلمانوں کے خلاف جارحیت کریں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری از ابن حجر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 410۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر مرابحہ میں بنیادی شرعی شرائط پائی جائیں تو وعدہ خرید کرنے والے کے لیے غیر مسلموں کے ساتھ مرابحہ جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 214856۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔